أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور اس کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی کی عبادت میں ہماری اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مضمر ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک ایمان اور اس کے جو کچھ تقاضے ہیں اس پر عمل کے لیے ہمیں ابھارا۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ہم سب الحمدللہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے مسلمان بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہے، ایمان باللہ جو ایک بنیادی ارکان ہے، اس پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت ساری صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنے کے نتیجے میں جو صفات پیدا ہوں گے، جو اچھی چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی، ان میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ انسان اور خاص کر ایک مسلمان اللہ رب العالمین پر توکل کرے گا، مکمل طور پہ بھروسہ کرے گا۔ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر اس کا اپنا بھروسہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہی کہنے لگے، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اے قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی معنوں میں
مسلمان ہو, اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنے کا دعویٰ کرتے ہو تو صرف یہ دعویٰ نہ کافی ہے, اس دعوے کے ساتھ ساتھ اسی پر بھی بھروسہ کرنے والے بنو اور اسی پر تمہارا اپنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. معزز حضرات, توکل یہ عقیدی توحید کا ایک لازمی حصہ ہے, جس کا عقیدہ جتنا مضبوط سے مضبوط تر ہوگا اس کا اپنا ایمان اللہ رب العالمین پر اتنا ہی مضبوط سے مضبوط ترین ہوگا. وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرنے والا ہوگا. جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا, زندگی میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے چیلنجز, بہت سارے مسائل آتے ہوئے اس کا اپنا اللہ رب العالمین پر توکل کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. توکل کا معنی اور مفہوم کیا ہے میرے بھائیوں؟ توکل کا معنی اور مفہوم سیدھے سادے انداز میں یہی کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں روانہ کیا. یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے, سبب کو اختیار کرنا ہے. سبب کو اختیار کرتے ہوئے اور سبب اختیار کرنے کے بعد, سبب اختیار کرنے سے پہلے ہمارا اپنا مکمل طور پہ بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے. نتیجے کو ہم اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیں. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ سبب ہم اختیار کرتے ہیں, مکمل طور پہ سبب اختیار نہیں کر پاتے, نتیجہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. سبب ہم اختیار کرتے ہیں مکمل طور پہ, لیکن نتیجہ اس کا برعکس ہوتا ہے. جو کچھ نتیجہ ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیں. انسان کے ہاتھ میں, انسان کے بس میں جتنی طاقت ہو, جتنی قوت ہو, جو کچھ محنت ہو, جو کچھ اسباب وہ اس دنیا میں اختیار کر سکتا ہو, وہ تمام کے تمام اختیار کریں. اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں. یقین مانیں, توکل کا یہی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا مکمل طور پر ایمان و یقین ہو. وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا. رزق اتنے ہی ملے گی جتنے اللہ رب العالمین ہمارے اپنے مقدر میں لکھا ہوگا. ہمیں وہ بیماری لائق ہو کے رہے گی جو بیماری ہم تک آ کے پہنچنی ہے. ہمیں وہ سب مصائب مشکلات آ کے رہیں گے جو ہمارے اپنی تقدیر میں ہیں. رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اے اللہ کے نبی علیہ السلام, آپ بتا دیجئے کہ ہمیں وہ سب چیزیں لائق ہو کے رہے گی جو ہماری اپنی قسمت میں ہو, جو ہمارے مقدر میں ہو. وہ مولانا, وہ ہمارا پروردگار ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اسی پہ ہمارا اپنا بھروسہ مکمل طور پہ رکھنا چاہیے. کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو پورے کے پورے مل کر بھی فائدہ پہنچانا چاہیں, اللہ رب العالمین اگر نہ چاہیں تو کوئی بھی انسان کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. بڑے سے بڑے دشمن کسی کو بہت بڑا نقصان بھی پہنچانا چاہیں, اللہ رب العالمین اگر نہ چاہیں تو اس کا کچھ ہلا نہیں سکتے, اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہ کوئی بھی فائدہ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہیں تو ہم کسی کو پہنچا نہیں سکتے. کوئی بھی نقصان اگر اللہ رب العالمین نہ چاہیں تو ہم کسی کو پہنچا نہیں سکتے. میرے بھائیوں, توکل کا معنی اور مفہوم یہی کہ ہم اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں. ہماری اپنی طاقت میں, ہماری اپنی بس میں, ہماری اپنی قوت میں کوئی بھی ایک معاملہ حل کرنے کے لیے, زندگی کے مسائل اور چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنی طاقت ہو اور جتنی قوت ہو اور جتنے ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں مکمل طور پہ اختیار کریں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کریں. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آ کے پوچھنے لگے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, یا اللہ کے نبی, توکل کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین پر بھروسے کا کیا معنی ہے؟ اونٹ ہے, اس کو باندھنے کے بعد اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کروں, یا اونٹ ہے اس کو کھلا چھوڑ دوں, کھلا چھوڑ کے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ, پہلے اس کو باندھ دو. رات کے اوقات ہیں, اونٹ ادھر ادھر بھدک جائیں گے, چلے جائیں گے, اس کو اچھی طرح سے پہلے باندھ دو. وتوکل علی اللہ, پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ کرو. مدنی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مطالعہ کیجیے. دوسری جنگ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگی حالات کو دیکھتے ہوئے جنگی لباس جو پہنے, ایک نہیں دو جنگی لباس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنے تھے, اور لوہے کی ٹوپی بھی پہنے ہوئے تھے, اور سینے میں جو لوہے کی قمیص وغیرہ پہنتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتیاطاً دو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین پر اللہ کے نبی کا مکمل بھروسہ تھا, رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جہاں اسباب کی فراہمی ہو, اسباب اپنانا ممکن ہو, وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پہ اسباب کو اپنانے کی کوشش کی. مدنی زندگی کے آخری دور میں جب فتوحات کا زمانہ ہی زمانہ تھا, ہر جگہ فتوحات فتح ہوتے جا رہے تھے, اسلامی حکومت میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی جا رہی تھیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدنی زندگی کے آخری دور میں اپنے ازواج مطہرات کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کا غلہ بھی اسٹور کیے تھے, اور اناج وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اسٹور کیے تھے. ان تمام باتوں سے ہی معلوم ہوا کہ زندگی میں ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے. اگر مکمل طور پہ ہم اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں, مکمل طور پہ اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایک مسئلہ ہو, کوئی بھی ایک چیلنجز ہو, کوئی بھی ایک معاملہ ہو, مکمل طور پہ اسباب کو اختیار کرنے کی طاقت اور قوت ہمارے اپنے بس میں نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین پہ نہیں چھوڑنا ہے میرے بھائیوں, ہمیں جتنا ہو سکے اتنا اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے, نتیجے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سورۃ مریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا. حضرت مریم حاملہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حمل ٹھہرا. حمل ٹھہرنے کے بعد حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئی. حضرت مریم بنا شوہر کے بچہ ٹھہرا ہوا ہے, اونچی خاندان کی حسب و نسب والی ہے, لوگ کیا کہیں گے, اسی پریشانی میں مبتلا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی پریشانی کے وقت انہیں حکم دیا, فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. کہ دور دراز چلی گئی حضرت مریم, اور دور دراز چلے جانے کے بعد, آبادی سے باہر جانے کے بعد جب وہ بہت پریشان تھی, لوگ کیا کہیں گے, تو اس وقت ان کے پیروں کے نیچے سے اللہ رب العالمین نے پانی کو جاری کیا. پانی کو جاری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک حاملہ عورت حضرت مریم, اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, آپ کے بغل میں دیکھتی ہو آپ کہ کھجور کا ایک درخت ہے, اور کھجور کے درخت میں بہت سارے پھل ہیں, آپ اس کو ذرا ہلانے کی کوشش کرو, ہاتھ رکھو اور ہلانے کی کوشش کرو. نتیجہ کیا ہوگا, اس کے کھجوریں نکلیں گی, اور کھجوریں کھاؤ اور پانی پیتی جاؤ. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں, کھجور کا درخت بہت ہی مضبوط ہوتا ہے, بہت ہی طاقتور ہوتا ہے, اور یہ پہلوان انسان بھی اگر اس کو ہلانے کی کوشش کریں تو پہلوان سے پہلوان انسان بھی اس کو ہلانے میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا. ولو بالفرض کوئی بھی کامیاب انسان, کوئی بھی ایک طاقتور انسان اس کھجور کے درخت کو ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے,
کھجور اپنے خوشے سے اس کے اپنے تعلقات بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں. کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلانے سے یا پتھر پھینکنے سے فوری طور پہ نیچے گر جائیں. کھجور کے اپنے خوشے سے تعلقات بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہ بھی ایک حاملہ عورت کو زچگی کے اوقات میں، ڈیلیوری کے اوقات میں، اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ہلانے کی کوشش کرو، ہاتھ رکھو. اس سے مفسرین یہی نقطہ نکالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں کے نیچے پانی کو جاری کیا، اسی طرح بغل والے کھجور کے درخت سے اللہ رب العالمین چاہتا تو تازے کھجوریں آپ کے سامنے حاضر کرتا. مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین کا؟ مقصد یہی ہے کہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے مکمل طور پہ اسباب کو اختیار نہ کرنا صحیح، کچھ نہ کچھ جو ہماری اپنی طاقت میں ہو، جو ہماری اپنی قوت میں ہو، جو ہماری بس میں ہو، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. ہلا تو نہیں سکتی، ہاتھ تو رکھو، ہاتھ رکھ کے کوشش تو کرنے کی کوشش کرو. یہی پیغام اللہ رب العالمین نے دیا. تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ زندگی میں بعض معاملات کو حل کرنے کے لیے مکمل طور پہ ہم اسباب کو اختیار نہیں کر سکتے، تو ہماری اپنی طاقت میں، ہماری اپنی قوت میں جتنا ہو اتنا اپنانے کی کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. بعض مرتبہ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمارے بس میں کچھ طاقت ہی نہیں، کوئی بھی سبب اختیار کر ہی نہیں سکتے. مقابل ہمارا دشمن بہت ہی طاقتور ہے، یا معاملہ ایسا خطیر ہے، بیماری اتنا خطرناک ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس چند منٹوں کے، چند لمحات کے، 1-2 دن کے مہمان ہیں. ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بنا اسباب کی بھی، کوئی بھی سبب اختیار کیے بغیر بھی رب العالمین پہ جس کا بھروسہ ہو، رب العالمین اس کو ضرور مدد کرے گا اور اس کو ضرور سہارا دے گا. حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے. حضرات انبیاء علیہ السلام کا توکل، ایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ان کا ایمان جتنا قوی تھا، جتنا مضبوط تھا، اسی قدر ان کا اپنا توکل اور ان کا اپنا بھروسہ بھی اللہ رب العالمین پہ سب سے زیادہ تھا. اسی لیے کئی ایک انبیاء کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، کئی ایک انبیاء کے بارے میں، ایک نہیں، دو نہیں، کئی ایک انبیاء کے بارے میں جنہوں نے بھی اللہ رب العالمین پر مکمل طور پہ بھروسہ کیا. ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے، ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، ان کی مدد نہ کیا ہو. اللہ رب العالمین نے ہر معاملے میں، ہر نبی کو ان کی مشکل اوقات میں اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کرتا رہا. چلیے ایک دو انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ اپنی قوم سے دشمنی مول لیے. قوم سے دشمنی مولنے کے نتیجے میں قوم کے لوگ آخری یہ فیصلہ کیا، پوری کی پوری قوم، حتیٰ کہ باپ بھی اس میں شریک ہے، اپنا خاص باپ بھی اس میں شریک ہے. حضرت ابراہیم تنہا ہیں، اکیلے ہیں، باپ بھی اس میں شریک ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالے جائیں گے، ان کو آگ میں جلائے جائیں گے. حکومتی سطح پر میرے بھائیوں، حکومتی سطح پر آگ جلائی جا رہی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ کو بھڑکائے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم قوم کے ایک فرد ہیں. حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کہ چند دنوں کے بعد اس آگ میں مجھے ہی جھونکے جائیں گے. حکومتی سطح پر اگر کوئی بھی ایک آگ جلائی جائے، کس قدر اہتمام کیے ہوں گے اور کس قدر آگ جلائے ہوں گے، ذرا تصور میں لائیے. اور ایک انسان کو اس میں جلنا ہو اور وہ انسان کس ذہنی کیفیت کے ساتھ گزرے ہوگا، ذرا تصور میں لائیے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب منجنیق کے ذریعے آگ جب جلائی گئی خوب بھڑکائی گئی قریب جا کر ڈھکلنے کی بھی کسی کو ہمت نہیں کہیں آگ ہمیں نہ لگ جائیں منجنیق کے ذریعے بہت سارے مشنریز کے ذریعے حضرت ابراہیم کو جب جھونک کیے گئے حضرت ابراہیم کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہی الفاظ تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ میرے لیے کافی ہے ونعم الوکیل وہی میرا بہترین کار ساز ہے وہی میرا بہترین دوست ہے یہ ایمان باللہ توکل کا نتیجہ کیا ہوا اللہ رب العالمین نے آگ کی صفت دنیا میں آگ جلانا ہی جانتی ہے اور آگ کی صفت جلانا ہے ہر چیز کو جلا کر خاکستر کر دینا ہے اور اس کو راغ بنا دینا ہے اسی آگ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اللہ رب العالمین نے فوری طور پہ آگ کو حکم دیا کہ آگ تو سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا میرے بندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین پر کتنا ایمان رہا ہوگا کتنا یقین رہا ہوگا اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکی دور میں دعوت و تبلیغ کے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہوئے جب غار حرا میں جا کے اللہ کے نبی چھپ گئے 2-3 دن وہاں چھپے رہے دشمن آپ کو تلاش کرتے 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 غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے منہ تک پہنچ گئے اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر غمزدہ مت ہو جاؤ فکر مت کرو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اللہ کے نبی نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما اے ابو بکر ان دونوں آدمیوں کے بارے میں تمہاری اپنی کیا سوچ ہے تمہاری اپنی کیا رائے ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو جو دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے اپنے پیروں کو دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو دیکھ لیتے لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا وہاں تک تو پہنچے لیکن اللہ کے نبی کو ابو بکر کو دیکھے نہیں تو یہ پتا چلا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین پر ایمان اور توکل اس قدر مضبوط تھا کہ دشمن کے مقابلے میں کچھ کر نہیں سکتے لیکن توکل کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو مکمل طور پہ حفاظت کیا اور بچائے رکھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ لے لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اپنے قوم کے ساتھ لے کر نکلنے کا حکم دیا راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے جب نکلے راستہ بھٹک گئے راستہ بدل کر نکل گئے جب صبح کے وقت میں نکلتے چلے گئے دیکھتے ہیں کہ سامنے سمندر ہے اور قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کیا ہے قوم فرعون ہے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہے قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ پہ ایمان لا کے آپ کی باتوں کو مان کے ہم آپ کے ساتھ چلے اب تو ہم پکڑے ہی جائیں گے اب تو ہم پھنس ہی جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورے اطمینان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کہا کلا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں دشمنوں کے ہاتھ ہم کچلے جائیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کلا ان معی ربی سیہدین میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے گا ہوا یہی کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کو چیر دیا حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ آسانی کے ساتھ چلے گئے انہی کے پیچھے کرنے والے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا اور ان کے اپنے آنکھوں کے سامنے انہیں
ہلاک و برباد کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مختصر الفاظ میں کہنا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر جب ایمان لے آئے ہیں، ایمان باللہ کا ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر ہی ہم بھروسہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ جو دو چار واقعات میں جو ذکر کیا وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی مشکل اور کٹھن سے کٹھن لمحات میں، حالات میں اللہ رب العالمین نے ان کا ساتھ دیا، یقین مانیے ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنا توکل اس درجے کا ہو، اس کیپیسٹی کا ہو، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنی خاص مدد اور اپنی خاص کرم فرمائیاں اللہ رب العالمین کے ہمارے ساتھ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر ایمان لانے، اس پر مکمل طور پہ ہر معاملے میں بھروسہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں، اور ہر معاملے میں اللہ رب العالمین ہمارا معاون اور ناصر ہو، آمین یا رب۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔